اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو سافٹ انالیسز میں خوش آمدید. آج کا پروگرام وہ پاکستان کی معاشی حالت کے اوپر ہے اور 6-8 مہینے سے بہت شور شرابہ ہے اور ہمارے خاص کر 10-15 صحافی، 4-5 ریٹائرڈ جرنل اور 3-4 ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں جو گورنمنٹ کے قومی خزانہ سے اور ہمارے عوام کے ٹیکسوں سے جو ہے پینشن اور تنخواہ دیتے رہے، ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو اتنا ہر کوئی کہہ رہا ہے تو کیا پاکستان واقعی ڈیفالٹ کر رہا ہے؟ تو میرا جواب تو یہ ہے کہ جو لوگ جن کی یہ خواہش ہے وہ نہیں کر رہا ہے. میرا جواب تو نہیں ہے. اس کی جو آگے ہم ڈسکشن بھی کریں گے اور دوسرا اس سوال کا جواب دیں گے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو پھر کیا ہوگا، جیسے سری لنکا نے کیا. تو یہاں میں یہ بتاتا چلوں، سری لنکا پاکستان کے کسی ایک صوبے کے برابر بھی ملک نہیں ہے. اکانومی تھوڑی ان کی اس حساب سے جو ہے وہ پاکستان سے آدھے سے بھی کم ہے. ایک ایسا ملک ہے اس دنیا میں جو اپنی آزادی کے تقریباً کوئی 206-7 سالوں میں وہ 9 دفعہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. وہ ہے ارجنٹینا. آپ سب واقف ہوں گے. ارجنٹینا فٹ بال کی جو ہے فٹ بال کی جو پلیئرز ہیں یا ان کی ٹیم ہے بڑی مشہور ہے. وہ میسی کا ملک ہے، وہ میراڈونا کا ملک ہے. 1978 کے جو ورلڈ کپ ہاکی کا اور کرکٹ دونوں کا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ وہ ساؤتھ امریکہ کا جو ہے رقبے کے حساب سے دوسرا بڑا ملک ہے. ساؤتھ امریکہ کا جو ہے وہ آبادی کے حساب سے بھی دوسرا بڑا ملک ہے. برازیل جو ہے وہ ذرا بڑا ملک ہے ان سے اور بڑی اکانومی ہے. اچھا، یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کا مقابلہ کسی چھوٹے کوئی ایکواڈور وغیرہ سے مالی شالی سے نہیں کیا جا سکتا یا سری لنکا سے. پاکستان ایک بڑا ملک ہے، بڑا اسٹریٹجکلی اس کی بڑی اہمیت ہے. وہ ایک ایٹامک پاور ہے اور بہت وسائل والا ملک ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہاں دیکھیں گے کہ کیا یہ لوگوں کی خواہش کے برعکس کس طریقے سے یہ مینیج ہو گیا اور اس وقت کیوں اتنا شور شرابہ تھا. تو ہم اگر 9 دفعہ ارجنٹینا ڈیفالٹ کرنے کے باوجود جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور سری لنکا کے ساتھ کیا ہوا، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کر جائے تو کیا ہوگا. یہ ایک زیادہ تر اسٹنٹ ہے. پاکستان کی اس سے بہت بری حالت 1998 میں جب ایٹمک دھماکے ہوئے تھے اس وقت تھی. ہماری فارن ایکسچینج ریزرو بھی اور اس کو بھی مینیج کر لیا گیا تھا. تو میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری جو ہم سے جو ہے وہ بہت اوور آل بڑا امیر ملک ہے. اکانومی ارجنٹینا اور پاکستان کی تقریباً ایک جتنی ہے اور تھوڑی زیادہ ہے اور 20% زیادہ ہے. ہماری کوئی $400 بلین کی اکانومی ہے، ان کی کوئی $500 کی ہے. اور ہماری لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی نسبت وہاں کے لوگ بہت امیر ہیں. ہماری جو ہے کوئی 2000 کے آس پاس کی جو پر کیپٹا $US پر کیپٹا انکم ہے اور ان کی جو ہے وہ $12,000 ہے. اس کے باوجود 2020 میں صرف $500 $50 ملین کے بانڈ کی پیمنٹ کی وجہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ڈیفالٹ کر گئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے چیزوں کو بہت بہتر کیا ہے اور میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا اس پہ. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان میں جو لوگ یہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں بے شمار بیوروکریٹ، صحافی، اینکر، تو یہ بنیادی طور پہ فائنینس، بینکنگ یا اکانومی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کو اتنا تفصیل سے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ایشوز ہیں، کس وجہ سے یا پچھلے سال پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے چانسز کیوں تھے اور ابھی کم کیوں ہیں. تو اس کی کوئی موٹی 2-4-6 چیزیں میں آپ سے شیئر کروں. اچھا، اس سلسلے میں جو پچھلے مالی سال کی نسبت اس سال پوزیشن کیوں بہتر ہے وہ میں یہاں بتاؤں کہ پچھلا سال جو ہے اس میں ہم نے جو مالی سال 2022 کا ہے اس میں میرا حال ہے یہ گورنمنٹ مئی میں آئی تھی تو امپورٹ پاکستان نے 80 بلین کی تھی، ریکارڈ امپورٹ ہوئی تھی اور ایکسپورٹ ہوئی تھی کوئی $31 بلین کی اور اتنی جو ہے وہ ریمیٹنسز تھی. اور نیٹ جو خسارہ ہو گیا تھا جو ہماری جو گڈز اور سروسز دونوں کا وہ ہو گیا تھا 18 بلین کا. اچھا، اس میں
جو یہ شور شرابہ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے انہوں نے کہا ہمیں LCM بالکل بے مہار جو ایکسپورٹ ہے اس کو کرب کیا، اس کو بڑا اچھے طریقے سے اس دفعہ مینیج کیا گیا. تو جو ہمارا دسمبر جو ہاف ایئرلی کلوزنگ ہے اس میں جو 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 ایکسپورٹ کی ہے پاکستان نے وہ کوئی $14.5 ارب کی ہے، اور امپورٹ کی ہے کوئی $31 ارب کی. تو $16 ارب کا یہ تقریباً جو ہے 16 ارب کا یہ ہے فرق ہے. لیکن 6 مہینے میں 16 ارب کی جب ریمیٹنس اور ایکسپورٹ کو ہم کرتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں برابر 6 مہینے میں. پچھلے سال کیا تھا کہ پچھلے سال ہماری گڈز اور سروسز دونوں کے جو ہے وہ اکوموڈیٹڈ فگر بنی تھی $60-61 ارب، اور ہم امپورٹ کر گئے تھے 80 بلین $80 ارب. ایک تو یہ بہتری لائے، اور یہ بہتری لائی ہے اس کو اسٹیٹ بینک نے، منسٹری آف فائنانس اور گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے کہ غیر ضروری امپورٹ نہ ہو. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہوا ہے کہ پہلی دفعہ شاید جو اچھے ملک ہیں وہ اپنے سفارت خان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مینیج کریں اپنی بزنس کو بھی، ریمیٹنسز کو بھی. تو اس دفعہ جو ہے جو ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے ہر جگہ جو ہے یہ سفارت خانوں کو بڑا کلیئر یہ میسج دیا ہے کہ آپ اپنی دوسری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ملک کی سفارتی سطح پہ تو نمائندگی کر ہی رہے ہیں، تو بزنس لیول کے اوپر ریمیٹنسز کے اوپر جو ہے بڑی انہوں نے فوکس کیا. نہیں تو اس کا ریمیٹنسز بہت ڈاؤن ہوئی تھی، جو کہ اتنی نہیں ہوئی ہے. اور کچھ تارجی بھی بعض ملکوں میں جو ہے جیسے امریکہ، انگلینڈ، یہ جو دبئی، جو سعودیہ وغیرہ، قطر، اور پرائم منسٹر نے بھی جو ہے اس سلسلے میں اچھا خاصا کردار ادا کیا. تو 6 مہینے میں جو پچھلی دفعہ ہمارا 19-20 ارب کا ریمیٹنسز، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو گیپ تھا جو $20 ارب کا تھا، وہ اس کو تقریباً بریج اپ کر لی ہے گورنمنٹ. ایک بات یوں نہیں ختم ہوتی ہے، پاکستان ملکوں کو اس کے علاوہ اور بھی بڑی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں. جو ہمارے انٹرنیشنل جو بائی لیٹرل جو لون ہوتے ہیں، جو ملٹی لیٹرل لون ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کے پرنسپل کی پیمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بانڈ فلوٹ کیے ہوتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ان کی جو میچورٹی ہوتی ہے اور اس کا پرافٹ بھی پے کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں تقریباً 70% جو ہماری کنزیومر ہماری سوسائٹی بن گئی ہے، ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہو، کیمیکل انڈسٹری ہو، کوئی لیور برادر، ICI، ویلکم، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی انویسٹمنٹ کی جو ہے ان کی پرافٹ جو ہے وہ ریپیٹریٹ ہوتا ہے. ان کی جو پیرنٹ کمپنیز ہیں ان کو وہ بہت بڑی پیمنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری جو ہیں وہ جو لائسنسنگ ہوتی ہے، سروسز جو لیتے ہیں ان کی پیمنٹس ہوتی ہیں. اور یہ سارے کر کے تو پھر جو ہے بہت زیادہ پیمنٹ بن جاتی ہے. لیکن اس کو جو مختصراً میں بتاؤں کہ اس سال جون تک جو ہے کوئی ابھی سے جون تک ایک ہفتہ پہلے سے جون تک کچھ $7 ارب کی پاکستان نے پیمنٹ کرنی تھی، جس میں سے $4 ارب تو رول اوور ہو گیا ہوگا یا ہو جائے گا. $3 ارب ہے جس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ہے جس طریقے سے یہ ٹیم فائننس کی ٹیم اسٹیٹمنٹ گورنر اور حسابدار صاحب مینیج کر رہے ہیں، اس کو آرام سے میرا خیال ہے کہ وہ کر دیں گے. لیکن having said that اس کے باوجود بھی جو ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں جن کے بارے میں ہم بڑا ایکنالج کرتے ہیں، ہمیں وہ بہت زیادہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارا بہت مالی مدد کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان میں ان کے لیے کیا پورا پاکستان کبھی اس کو کارڈ پہ لایا نہ کبھی کوئی کہتا ہے. خواہ وہ چائنا آئسولیٹڈ ملک تھا جہاں پہ سب سے پہلے جو ہے PIA کی یہ پیسنجر جہاز PIA کا انٹرنیشنل کیا تھا، اور ہم نے انہیں ایک آئسولیٹڈ ملک سے لا کر کے جہاں تک پہنچایا. اکسائی چین کا ایک پورا کئی ہزار مربع میل علاقہ دے دیا، بڑا اسٹریٹجی. باقی چیزیں بھی یہ آنے پونے داموں میں بڑی جو یہاں انویسٹمنٹ بھی انہوں نے کی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ کوئی اتنی مفت میں نہیں کی. اسی طریقے سے قطر کی ابھی جو فٹ بال کا ورلڈ کپ کیا انہوں نے $200 ارب خرچ کیے. اس کی سکورٹی کسی اور کو کیوں نہیں دی تھی؟ وہاں پہ ہماری یہی نیوی اور ہماری آرمی یہی تھی. سعودی عرب کا حال اس سے بھی کسی زمانے میں بڑا برا تھا. اور اس طرح سے جو UAE والے ہیں انہوں نے ایک جو ہے ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ یہاں جو قائم کی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے. اتنی کوئی جتنی دوستی کا حق پاکستان نے نبھایا ہے، یہ لوگ جو ہے وہ بین الاقوامی فورم کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی تذلیل کا باعث بن رہے ہیں. چائنا نے کچھ جو قرضے ہیں رول اوور خود کیے ہیں،
لیکن انہیں مزید کرنے چاہیے. ہماری جو $130 بلین $130 ارب کا قرضہ ہے اس میں زیادہ تر چائنا کے بہت مہنگے قرضے ہیں جو دوسرے ملکوں کی نسبت یا دوسرے اداروں کی نسبت زیادہ کی ہیں. اور اگر ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور جب پیسوں کی بات آئے تو پھر اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ایسے ہونا چاہیے جیسے رشیا کا انڈیا تھا, جیسے انڈیا کے ساتھ رشیا کا تھا, جیسے رشیا نے شام کے ساتھ کھڑا ہوا, جیسے رشیا اور چائنا جو ہے ویتنام کے ساتھ کھڑے ہوئے, جس طریقے سے جو ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور پاکستان اس سے ہٹ کے جو ہے یہ کویت والے بات کرتے ہیں. کویت پہ جب عراق نے قبضہ کیا تھا اور سعودی انڈر تھریٹ تھا, پاکستان نے 50,000 کی جو ہے فوج بھیجی تھی, 50,000 کی یہاں سے فوج لی تھی ان کی اس کی لبریشن کے لیے. تو یہ کوئی اتنی یک طرفہ دوستی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی بات ہے. تو اس کو جو ہے سفارتی سطح پر میرا خیال ہے اس دفعہ تو ہمارے کئی ملکوں سے رول اوور ہوئے, باقی بھی ہو جائیں گے. اور جب دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہ ہو سکیں تو پھر کیا ہے. ارجنٹینا 9 دفعہ ڈیفالٹ کر کے ٹھیک ٹھاک ہے. پچھلی دفعہ صرف $500 ملین کی وجہ سے ایک بانڈ تھے انہوں نے نہیں کی, ان کی وہ ڈیفالٹ کر گئے. اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے ہوتا ہی ہے جب کوئی ملک ڈیفالٹ کر جائے. ارجنٹینا نے اپنی 206-7 سالہ 1816 میں وہ آزاد ہوا ہے, 23 ہے, 207 سالوں میں 9 دفعہ وہ ہوا ہے, 20-25 سالوں میں وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے. پاکستان 75 سالوں میں بھی نہیں ہوا. ڈیفالٹ کرنے کے بعد جو ہے ڈیفالٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ انیبلٹی ٹو پے ہے. تو جتنے بھی ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں یا جو ادارے ہوتے ہیں یا ملک ہوتے ہیں ان کو قرض ری شیڈول کرنے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کا ہوکا پانی بند کر دیا جاتا ہے, ایسے نہیں ہوتا ہے. اب 1 سال پہلے جو ہے وہ سری لنکا نے کیا تھا, تو سری لنکا 3-4 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ IMF کے ساتھ ڈیل کے بعد جو ہے وہ پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ جو ہے اس کو نیچے جو ہے وہ ان کی قیمتیں نیچے کر رہا ہے. اللہ نہ کرے اگر ہو بھی جائے تو اس کا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی وہ معاملہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ ساری چیزیں ٹھپ ہو جائیں گی. دوسرا ارجنٹینا اور پاکستان کی جو بات ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ کوئی 30% کے آس پاس جو ہے وہ جب 35% ہوگا CPI جو ہے سینسیٹیو جو پرائس انڈیکس جو ہے وہ 35% ہوگا شاید اس کا جو انفلیشن ریٹ ہوگا. ویسے جو ہے ہمارا بینک ریٹ 22 تک ہے. ارجنٹینا میں اس وقت بھی 80-85% انفلیشن ریٹ ہے, لیکن انہوں نے 2020 میں ڈیفالٹ کرنے کے بعد یہ کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال جو ہے وہ ایکسپورٹ کیے $88 بلین کی اور امپورٹ کیے $81 بلین کی, 5 بلین بچایا. لیکن پاکستان اور ان کی اکانومی میں ایک فرق یہ ہے کہ ان کی اکانومی ایک بڑی اکانومی ضرور ہے, لیکن ان کی ریمیٹنسز $1 ارب کی نہیں ہیں, جبکہ ہم $32-33 ارب ہماری جو ہیں وہ امیر لوگ ہیں, ان کی جو ہے $10-12 ہزار پر کیپٹا انکم ہے, وہ دوسرے ملکوں میں نہیں جاتے ہیں. ہماری جو امپورٹ کا بل ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری امپورٹ میں جو ہے $21-22 بلین جو ہے وہ پیٹروکیمیکل پروڈکٹ ہیں, اور تقریباً 9 سے 10 ارب جو ہے وہ ہم ایک زرعی ملک ہے, اور ہماری جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹ ہیں. اس حساب سے جو ہے باقی جو کیمیکل مشینری اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر کم کر کے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے گورنمنٹ مینیج کر رہی ہے. ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جیسے کہا گیا تھا اور کوئی اپیلیں بھی ہوئی تھی, اور جو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. پھر ہونڈی کا جو ہے جو ریٹ مارکیٹ اوپن مارکیٹ ریٹ اور بینک ریٹ ڈالر کا بڑا فرق آ گیا تھا, اس لحاظ سے اچھی خاصی اسٹیبل ہے ہماری ریمیٹنسز. اور میرا خیال ہے کہ $32-33 بلین تک یہ پہنچ جائے گی, اتنی ایکسپورٹ بھی ہو جائیں گی. اور کوئی رول اوور کر کے اور اگر جیسے ہو جاتا ہے اس کا ہمارا IMF کے ساتھ جب معاہدہ ہو جائے تو بہت سارے ملک جو ہیں وہ اور بھی اور ادارے جو ہیں وہ کریں گے. اس میں کچھ چیز ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں, تو میں ایک دفعہ پھر یہ بتاتا چلوں, یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چند ایک کے علاوہ یہ ہمارے جنرل شعیب صاحب ہیں, اوریا مقبول جان اور دوسرے تیسرے 2-3 اور ایک جنرل لودھی صاحب ہیں, ان کی اور ایک بیوروکریٹ ہے ہمارے فارن سیکٹری ہیں, ان کو اتنی باریکیوں کا پتہ نہیں ہے. ویسے یہ ہائپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کوئی ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہے, اگر کرے گا تو دور دور تک جو ہے ہمارے ایٹمی احساس ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ارجنٹینا جو ہے کہ 1980 میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں,
ارجنٹینا جو ہے وہ ایک پاکستان سے ایک بڑی اکانومی ہے، اور ارجنٹینا میں اتنی دفعہ جو ہے ان کے ان سے کسی نے ان کے پاس بھی جو ہے ایٹمی ٹیکنالوجی موجود ہے، وہ کہ انہوں نے اپنے دھماکے نہیں کیے ہوئے، تو اس لحاظ سے ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ہاں شاید کچھ زیادہ کڑی ہیں، بہت ساری جو لوگ ہیں ہمارے جو غریب عوام ہیں ان کے لیے جو ہے بڑی مشکلات پیدا ہوئی ہیں، تو گورنمنٹ کو اس سارے سینیریو میں یہ چاہیے تھا کہ دو کام ضرور ہونے چاہیے تھے۔ ایک تو جو بہت زیادہ امیر کبیر لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس، کارپوریٹ ٹیکس بڑھ جانا چاہیے تھا، 15-20% بڑھا دیتے، جیسے ویسے چیزیں اس کو بڑھا دیں۔ دوسرا جو بے شمار ٹرسٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں ان کی اسکروٹنی کر کے، تو وہ جو اس طرح کے ادارے ہیں ان کے اوپر بھی ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں دیں۔ ایک اور جو نقصان ہے ہماری اکانومی کے لیے، لیکن یہاں پہ بلیسنگ ڈسگائز ہے کہ جو ہماری بلیک اکانومی ہے یا انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، اس کا ان حالات میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں ایران سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ویسے ہی بارٹر یا لوکل کرنسی میں مل جاتی ہیں، اور اس میں پیٹروکیمیکل پروڈکٹ اور بھی کوئی چیزیں ہیں جو وہاں سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ اور ہماری جو لوگ تو کہتے ہیں 50%، اگر 50% نہیں ہے تو 30% بھی انڈاکومنٹڈ جو اکانومی ہے ان کے اوپر زور ضابطہ کر کے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، اور جو ہمارے آپٹیما والے ہیں ایسے چابیاں جو ہے وہ بدتمیزی کی، تو ایک جو ہے جا کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو پیش کرتے ہیں، ان سے بھی ٹیکس لیے جائیں، ان سے قرضے بھی لیے جائیں۔ یہ جو سرمایہ دار ہیں ان کا کوئی ملک نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے تھے سن 2003-4 میں، کوئی سری لنکا گیا تھا، کوئی سنگاپور، کوئی ایون انڈیا، اور وہاں سے یہ جو ہے یہ بڑے بے آبرو ہو کے واپس آئے ہیں، اور تمام ریسورسز کا جو فائنینشیل ریسورسز میں وہ آپٹیما کے پاس، یا یہ فرٹیلائزر سیکٹر جو ہے ان کے پاس، کیمیکل سیکٹر، یا یہ جو چینی والے ہیں، سیمنٹ والے ہیں، یعنی باقی جگہوں پہ بھی جو ہے اس کی جو ہے پوری ڈسٹریبیوشن ہو تاکہ ایکسپورٹیبل سرپلس ہو تو ہم کوئی چیزیں بھیجیں بھائی۔ ہم جو زیادہ سے زیادہ چیز جو بھیج رہے ہیں وہ کوئی کاٹن پروڈکٹس ہیں، وہ جو ہے 18-20 ارب ڈالر کی ہیں، باقی کوئی چیز اتنی ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے، تو امپورٹ کے اوپر بالکل اسی طریقے سے سختی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور زیادہ سختی ہونی چاہیے، اور ایکسپورٹ کے لیے جو ہے سفارتخانوں کو جو ہے مزید ٹارگیٹ دیے جائیں، اور میرا اس میں اگر اس طریقے سے یہ مینجمنٹ رہی تو کوئی میں بالکل جو ہے اپٹمسٹک ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا ہے۔ ایک بڑا ملک ہے، بڑا اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ملک ہے، بہت کسی کے یہ جو ہمارے دوست ملک ہیں آج کل آنکھیں دکھا رہے ہیں، ان کے بھی حق میں نہیں ہے کہ ان کے بھی بڑے انٹرسٹ ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ہمارے یہاں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی وہ جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے ہم نہیں جا رہے ہیں۔ اگر ہو گیا تو اس کا بھی کوئی نہیں ہے، اس کے بھی جو ہے کوئی اتنی وہ قیامت نہیں آنے والی ہے۔ تو اگلے کسی پروگرام میں کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے، بیلنس آف ٹریڈ کیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، موٹی موٹی چیزیں جو ہیں یہ چلیں ان کے اوپر بھی ہم ڈسکس کر لیں گے تاکہ مزید تھوڑی اویئرنیس ہماری بہتر ہو جائے۔ تو آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔